نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا انشاءاللہ، الا یہ کہ اس کی موت آ چکی ہو۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے اور اس کے بعد 7 بار فرماتے، یعنی 7 times، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم خدا سے جو عظیم عرش کا رب ہے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ یعنی 1 بار نہیں 7 بار دعا کہ وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے تجھے شفا عطا کرے۔ کہ تاثیر اللہ کے اذن سے ہوگی، جیسے غذا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا۔ اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کرے تو علاج ہوگا۔ اللہ کا کلام ہے، جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے، رائٹ؟ یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا۔ بندوں میں کچھ نہیں ہے، یا تو اللہ کا کلام کے اندر ہے، اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے حق میں شفا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے۔ ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی، دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے اور ہمیں بیماری اور آزمائش کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک اور ایسے کاموں سے بچائے جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔